محترم و معزز ناظرین کرام، میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آسمان پر اٹھائے گئے، کس جگہ پر اٹھائے گئے، اس رات میں اٹھائے گئے، کون سا شخص تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ جس کو یہودیوں نے قتل کیا۔ یہ سب چیزیں اس واقعے کے اندر انشاءاللہ میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے آنے کے بعد میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے کر آئیں گے تو یہودیوں کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جان لیا، محسوس کر لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا من انصاری اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ تو ان لوگوں میں سے 12 یا 19 اشخاص نے جنہیں حواریون کہا گیا، حواریون نے کہا آپ کے جواب میں نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرات محترم، بقیہ ان کے علاوہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے، جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں، دشمنی کے جوش میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو تیار کیا جس کا نام تطیانوس تھا، آپ کے مکان میں اسے بھیجا کہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر ڈالے۔ اتنے میں جب وہ شخص پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت ایک آندھی چلا دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آندھی کے وقت میں، اس بدلی کے وقت میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ وہ بدلی آتی ہے اور اس بدلی کے اندر جبرائیل علیہ السلام خود تشریف لے کر آتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ سے اٹھا لیتے ہیں۔ اٹھانے کے وقت حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہیں، گلے لگ جاتی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ سے کہتے ہیں اے امی جان، اب ہم قیامت کے روز ملیں گے، قیامت کے دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ حضرات محترم، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں وہاں سے لے کر رخصت ہو جاتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ بیت المقدس ہوتی ہے، اور جس رات یہ واقعہ نمودار ہوتا ہے وہ رات لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ حضرات محترم، بیت المقدس میں شب قدر کی رات میں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ تو آپ کی عمر کے سلسلے میں اس وقت لکھا ہے 33 برس کی عمر تھی، یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جبکہ بعضوں نے 120 سال بھی آپ کی عمر لکھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ تطیانوس نامی شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی غرض سے اندر گیا تھا، اللہ رب العزت نے اسی کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دیا۔ جب وہ بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھسنا چاہا اور وہ گھس گئے۔ گھس کر دیکھا تو تطیانوس کی شکل کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو یہودیوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد جب تطیانوس کو اس کے گھر والوں نے خوب غور سے دیکھا تو سوائے چہرے کے، یعنی اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا، بقیہ اس کا سارا بدن بالکل پہلے ہی کی طرح تھا۔ اس کے خاندان والوں نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو پھر ہمارا آدمی تطیانوس کہاں گیا ہے، اور کہا اگر یہ تطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں کے درمیان میں اسی چیز کو لے کر خوب زیادہ بحث و مباحثہ ہوا، یہاں تک کہ جنگ و جدال کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے آپس میں اس چیز کو لے کر جنگ و جدال شروع کر دیا، بہت سے لوگ آپس میں قتل ہو کر مر گئے۔ اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ
اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون کہ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ رب العزت نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرما لی، اور اللہ رب العزت سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرووں کو قیامت میں، تیرے ماننے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ حضرات محترم، یہ ساری چیزیں کلام مقدس میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی۔ اب آپ دیکھیں کہ آسمان پر آپ کے اٹھائے جانے کے بعد میں لکھا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں 6 سال تک بحیات رہتی ہیں، اس کے بعد میں آپ کا وصال وفات ہوتی ہے، اور قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، دجال کو اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور لکھا ہے کہ 7 سال تک دنیا میں عدل قائم فرمائیں گے، اور اس کے بعد میں آپ وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا۔ اب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انہیں قتل نہیں کیا گیا، انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور وہ قیامت سے قبل اس دنیا میں واپس تشریف لے کر آئیں گے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا اور انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا، وہ بالکل غلط ہیں، اور یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو حضرت محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور وہ قرب قیامت میں تشریف لے کر آئیں گے اور پوری دنیا کے اندر عدل قائم فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔